اللہ الرحمن الرحیم نور طیبہ چینل سے اللہ کا شکریہ۔ محترم ناظرین، گفتگو کے سلسلے میں پروفیسر ڈاکٹر ابرار محی الدین صاحب سابق پروفیسر اسلامی یونیورسٹی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے آج کا ہمارا سوال ہے عصر حاضر اور اسلام۔ شکریہ جناب والا۔ عصر حاضر اور اسلام مطلب یہ کہ موجودہ دور جو ہے اس میں مطلب اسلام کو کیسے ریپرزینٹ کیا جائے، موجودہ دور میں اسلام کیا کردار اپنا تبدیلی لا سکتا ہے، کیا اسلام میں تبدیلی لانے کی گنجائش بھی ہے، اگر ہے تو کیسے لائی جا سکتی ہے، یہ ہے بنیادی سوال ہماری اس بحث کا۔ تو یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اسلام بحث دین یہ واحد دین ہے جو جس نے کچھ ایسے دعوے کیے ہیں کہ یہ ایسے دعوے دنیا میں کبھی کسی اور مذہب نے نہیں کیے، ٹھیک ہے، اور وہ دعوے بڑے کلیئر اور بڑے واضح ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور یہ دعوے ہمیں اور مذہب میں کسی میں نہیں ملتے۔ مثال کے طور پر قرآن یہ بات کہتا ہے کہ میں آخری الہامی کتاب ہوں، اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ قرآن یہ بات کہتا ہے کہ میں فلاں نبی پر نازل ہوا ہوں، دو باتیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں ایک مکمل دین ہوں، تین باتیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ میں کسی قوم علاقے کے لیے نہیں ہوں بلکہ پوری بنی نوع انسان کے لیے ہوں۔ صورت اپنا نساء کی ابتدا میں دیکھ لیو، یا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها بس، کہ اے انسانوں ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے۔ اب یہ بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن یہ تصور دے رہا ہے کہ ہم نے تم سے مراد یہ ہے، تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم ہندو ہو، تم مسلمان ہو، کوئی بھی ہو، تم سب ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہوئے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جب ایک مرد اور ایک عورت پیدا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے تم آپس میں بھائی بھائی ہو۔ تو اسلام کا یہ بہت بڑا کریڈٹ اس دور میں کہ وہ اس دور کے عالمگیر دور میں عالمگیر کلچر کی بنیاد رکھ رہا ہے، یہ کہہ کر کہ تم بنیادی طور پر ایک ہو، یعنی یہاں علاقائیت کی، قومیت کی، لسانیت کی بنیاد پر تقسیم کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اسلام اس کو ناپسند کرتا ہے۔ بلکہ سورۃ حجرات میں فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہمارے نزدیک اصل جو قیمت ہے، اصل چیز جو ہے وہ ہے کریکٹر۔ یہ خاندانیت، یہ قومیت، یہ علاقائیت، یہ قبائلی سسٹم ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے نزدیک کریکٹر کی اہمیت ہے، کریکٹر جو لائے گا وہ ٹھیک ہوگا۔ چنانچہ آپ دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اس کا نام کیا کریکٹر نہیں تھا تو قریشی ہے، ابو لہب اور ابو جہل سر مردود ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، خاندان نبوت کا حصہ ہے، مردود ہوئے ہیں۔ لیکن وہ اسی دور میں آپ کو حبشہ کا بلال نظر آتا ہے، فارس کا سلمان نظر آتا ہے، روم کا صہیبی نظر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جس کی خاطر امیر المومنین بھی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اسلام نے کریکٹر کی بنیاد رکھی تھی، خاندانیت کی نفی کی تھی۔ تو اسلام کے آج کے دور میں جو اسلام کا سب سے بڑا کریڈٹ ہے اور جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو حاصل نہیں ہو سکتا، وہ یہ ہے کہ اس نے عالمگیر اخوت کا تصور دیا ہے اور اس عالمگیر اخوت میں کریکٹر کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اسلام کا یہ وہ تعلیمات کا وہ پہلو ہے کہ جس میں اسلام کا کوئی ثانی نہیں اسلام کا کوئی ثانی مذہب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک تو بات یہ کہ اسلام عالمگیریت کی بنیاد رکھتا ہے، عالمگیر اخوت کی بنیاد رکھتا ہے۔ اسلام ایک مکمل دین کی بنیاد رکھتا ہے، مکمل دین کا دعوے دار ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اسلام یہ جو کچھ آج کہہ رہا ہے وہ اس نے ماضی میں کر کے دکھایا ہے۔ مسلمانوں کا اقتدار جو آپ 1400 سال تک دنیا میں رہا ہے، سر دنیا میں اتنا بڑا خوبصورت اقتدار کسی اور قوم کو کبھی بھی حاصل نہیں ہوا۔ اور اسلام کے اس 1200 سال اقتدار کی خوبی یہ ہے کہ اس 1200 سال کا اقتدار پوری دنیا کے قومی کلچر کو تبدیل کر دیا ہے۔ قومی کلچر کے مراد یہ ہے کہ قوموں کے کلچر میں جو خامیاں تھیں، یعنی قومیت کی اور دوسری آوارگی وغیرہ وہ چیزیں ختم کر دیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اب اپنا مسلمانوں کے دور زوال میں اپنا یورپ میں قانون سازیاں شروع ہو گئی ہیں،
وہ اپنا یہ اپنا برطانیہ میں قانون سازی ہوئی ہے، فرانس میں ہوئی ہے، امریکہ میں ہوئی ہے، یہ تمام قانون سازیاں وہ ہوئی ہیں جو یورپ نے مسلمانوں سے سیکھ کر کی ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح اسلام کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اپنے دور زوال میں بھی جو ہے وہ اس کا نام کیا، دنیا کو اتنا متاثر کر گیا ہے کہ اب دنیا کا کوئی بھی معاشرہ واپس اپنے جاہلیت کے دور میں نہیں جا سکتا، اس حد تک قرآن نے بدل کر دیا۔ تو یہ ہے اسلام کی وہ خوبی کہ جس کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ عصر حاضر کے مسائل کا حل جو ہے وہ اسلام کے پاس ہے۔ اب اسلام کے مقابلے میں کیا ہے؟ اسلام کے مقابلے میں یورپ میں یہ خامی ہے کہ یورپ ابھی تک جو ہے وہ قومیت کی بات کرتا ہے، جی قومیت کی بات کرتا ہے۔ ٹرمپ صاحب قومیت کی بات کرتے ہیں، اس سے پہلے بش صاحب سے وہ قومیت کی بات کرتے ہیں۔ دی پاسنگ آف گریٹ ریسز ایک چھوٹی سی ان کو کتاب ملی ہوئی ہے جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم افضل ہیں۔ اور اب خود یورپ کے علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ قومیت کا یہ تصور جو ہے وہ انسانیت کے لیے قطعاً زہر ہے، اور اسی قومیت کے تصور کی بنیاد پر لاکھوں انسان مرا ہے یورپ میں۔ جنگ عظیم اول ہوئی ہے، جنگ عظیم دو وغیرہ ہوئی ہے، آپ کے افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے، عراق میں جو کچھ ہوا ہے، یہ سب کیوں ہوا ہے؟ یہ قومیت کا تصور نے کرایا ہے۔ اس کے برعکس اگر اسلام کا تصور اخوت ہوتا تو سر یہ خون ریزی کبھی بھی نہ ہوتی۔ تو اس دور میں قومیت کی بنیاد پر جو خون ریزی ہو رہی ہے یا معاشیات کی دنیا میں جو استحصال ہو رہا ہے، آپ ایک دیکھیں کہ اس وقت دنیا میں جو بڑے بڑے سرمایہ دار ہیں وہ سارے یورپ سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمانوں سے تعلق نہیں رکھتے، بہت کم رکھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ نے لوٹ مار کی کھلی چھٹی دی ہے، بائی ہک اور کروک دولت سمیٹنے کی کھلی چھٹی دی ہے۔ اسلام اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ تو عصر حاضر میں معاشیات کی لوٹ کھسوٹ ختم کرنی ہو، اخلاقیات کو بحال کرنا ہو، ٹھیک ہے نا جی، اور انسانوں کو آپس میں جوڑنا ہو، تو اسلام کے تصور اخوت کی بنا پر ہی یہ کام ممکن ہے۔ اسلام کے ان بنیادی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی مذہب یہ کام نہیں کر سکتا۔ عیسائیت ماضی کا مذہب ہے، یہودیت ماضی کا مذہب ہے، ہندو مت ماضی کا مذہب ہے۔ ماضی میں یہ تمام مذاہب مل کر انسانیت کو کچھ بھی نہیں دے سکے، یہ آئندہ بھی نہیں دے سکیں گے۔ ماضی میں بھی اسلام نے بہت کچھ دنیا کو دیا ہے، آئندہ بھی اگر اسلام کو دنیا نے کچھ لینا ہوگا تو آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا۔ شکریہ جی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر۔